سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق، فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون، ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن کا ہونا اس دن حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا میزان عمل بھاری ہو گیا، فأولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا میزان عمل ہلکا رہ گیا، فأولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے۔ گزشتہ درس میں مغیبات کی بات آئی تھی۔ ہمیں خود بھی غیب کی چیزوں کو سیکھنا بھی چاہیے، ان پہ ایمان بھی رکھنا چاہیے، اور ان کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد و نسل کو بھی ان غیب کی چیزوں کا جو ہمیں اللہ نے، اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ مثلا ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ قبر میں کیا ہوگا، ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہمیں تعلیمات دی گئی وہ برحق اور سچ ہے۔ قبر سے اٹھنا ہے، حشر کا میدان ہے، اس میں اعمال نامے تقسیم ہوں گے۔ انہی غیب کی چیزوں میں ایک ہے میزان عمل۔ آخرت کے اندر ہر بندے کے عمل کو تولا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کا ہونا یہ حق اور سچ ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کبھی لوگ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ جی نماز پڑھی ہے تو ایک عمل کیا ہے، اس عمل کا کوئی وجود تو ہے نہیں، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ کون سی چیز، کون سی ایسا ترازو جس پہ اس کو تولا جائے جو نظر بھی نہیں آتا، جو کام بھی نہیں ہے؟ تو اس وقت بھی الحمدللہ علماء اپنے دلائل کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے ان حضرات کو مطمئن کیا کرتے کہ دیکھو، یا تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے اعمال کو ہی تولا جائے گا، اور اس کی ایک شکل یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر جو عمل ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی
ایک شکل ہوگی قیامت کے دن، ہر عمل کو اللہ پاک ایک شکل عطا فرمائیں گے اور اس شکل کو، اس جسم کو تولا جائے گا۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب قبر میں ہوگا وہاں پہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، منکر نکیر آئیں گے سوال و جواب کے لیے، تو اچانک اس کی نظر پڑے گی کہ ایک طرف ایک انتہائی خوبصورت شکل کا نوجوان لڑکا کھڑا ہے جو اس کی ہمت بھی بڑھا رہا ہے، اس کو حوصلہ اور تسلی بھی دے رہا ہے، اس کو مانوس بھی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ سوال و جواب بڑی آسانی سے کر لے گا، اور بعد میں جب اس سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کون ہیں، تو وہ کہے گا کہ انا عملک الصالح، میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تو گویا نیک عمل کو وہاں ایک خوبصورت شہزادے کی شکل دی جائے گی۔ اسی طرح بعض روایات میں قرآن پاک کے متعلق، قرآن پاک جو ہے یہ ایک خوبصورت شہزادے کی صورت اور شکل میں قبر میں آ کے انسان کا جی بہلائے گا۔ تو گویا جس قرآن پاک کو ہم دنیا میں پڑھتے ہیں، یہاں بظاہر اس کی پڑھنے کی اور تلاوت کی ہمیں کوئی شکل نظر نہیں آتی، قبر کے اندر یہی ایک شہزادے کی شکل ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح دو بڑے صاحبان ہوتے ہیں، اپنے پڑھنے والوں کو اس کی چھاؤں کے نیچے رکھیں گے۔ تو گویا دنیا میں یہ دو صورتیں ہیں، لیکن آخرت میں ان کی شکل کیا ہوگی؟ ایک صاحبان کی شکل ہوگی۔ اسی طرح ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور اتنا دودھ پی رہا ہوں کہ میری انگلیوں سے بھی گویا دودھ کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، اور پھر میں نے وہ بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے دائیں طرف بیٹھے تھے، میں نے ان کو دے دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے، اللہ نے مجھے بہت علم عطا کیا، اس علم میں سے میں نے حضرت عمر کو علم عطا کیا۔ تو گویا علم جو ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے، اللہ کے ہاں اس کی شکل دودھ کی صورت کے اندر ہوگی۔ اسی طرح دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، زکوٰۃ جو کہ سال کے بعد فرض ہوتی ہے، اور مال کا صرف 40واں حصہ، 1,00,000 میں 2,500، بہت معمولی مقدار، جو یہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا اس میں تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے اور مال کو روک کے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا اس کے مال کو قیامت کے دن اللہ پاک ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کر دیں گے، اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا، اس کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اب گویا کہ دنیا میں جو مال ہے، روپے ہیں، نوٹ ہیں، ریال ہیں، ڈالر ہیں، سونا چاندی ہے، کسی بھی شکل میں قیامت کے دن جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی اس کی شکل وہ سانپ کی شکل ہوگی۔ تو جب یہ مختلف شکلیں ہوں گی تو ان شکلوں کو تولا جائے گا، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اشتباہ اور شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات بعض حضرات نے یہ بھی لکھی کہ اعمال جن رجسٹروں میں لکھے ہوں گے، جن کاغذوں میں لکھے ہوں گے، ان کاغذوں کو تولا جائے گا، ان پرچیوں کو، ان کاغذوں کو تولا جائے گا، تو اس سے پتہ چلے گا کہ کس کا نیک عمل کا پلہ بھاری ہوتا ہے اور کس کا نیک عمل کا پلہ ہلکا رہ جاتا ہے۔ یہ بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ ایک حدیث مبارک جس کا مفہوم یہ قیامت کے دن
ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اس کے جو برے اعمال ہیں ان کا بڑے بڑے رجسٹر اور تاحد نگاہ پھیلے ہوئے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج انصاف کا دن ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، اس کا ایک عمل ایک پرچی پہ لکھا ہوا ہمارے پاس ہے، اس کا وہ عمل بھی تولا جائے. اور وہ عمل کیا ہوگا؟ اس نے زندگی میں ایک دفعہ دل کی سچائی کے ساتھ یہ پڑھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یعنی شہادتین کی گواہی دی ہوگی. جب اس کو تولا جائے گا تو اس کے وہ گناہوں والے دفتر، وہ بڑے بڑے رجسٹر ہوا میں اڑنے لگیں گے اور اس پرچی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. تو گویا وہاں پہ اعمال کو ان پیپروں اور کاغذوں اور پرچیوں کی شکل میں تولا جائے گا. ابن ابی دنیا ایک محدث ہے، ان کی یہ روایت حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دروس القرآن میں نقل کی ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ پر تشریف فرما ہوں گے، سبز رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اور ان کے سامنے ان کی اولاد، کسی کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، کسی کو جہنم کی طرف. تو اچانک وہ دیکھیں گے کہ ایک شخص کو بری طرح سے جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو آدم علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کون ہو، کس نبی کی امت سے تعلق رکھتے ہو؟ تو وہ بتائے گا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے میرا تعلق. تو آدم علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے کہ اللہ کے محبوب، آپ کا امتی جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو آپ علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے کہ بھائی رک جاؤ. فرشتے کہیں گے جی ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں تو اوپر سے آرڈر آیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں یہ سفارش پیش کریں گے کہ اس کو روکا جائے، اس کے اعمال کا دوبارہ وزن کیا جائے. میرے پاس اس کا ایک عمل موجود ہے، اور وہ عمل کتنا ہوگا؟ حدیث مبارک میں کہ ایسے ایک چھوٹا سا پرزہ ایک کاغذ پہ اس کا اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا درود پاک رکھا ہوا ہوگا. اللہ کے محبوب علیہ السلام جب اس کو میزان میں رکھیں گے تو اس کا پلہ میزان عمل والا، نیک عمل والا بھاری ہو جائے گا، اور آپ کی سفارش پہ اس کو جنت نصیب ہو جائے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کاغذوں کو تولا جائے گا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ خود بندے کو تولا جائے گا، عمل کرنے والے انسان کو تولا جائے گا. جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے کر و فر والے، بڑے بڑے جو ہے وہ تمغوں اور تاجوں والے، اور دنیا میں بڑے ڈیل ڈول والے، قیامت کے دن ان کا وزن اللہ کی بارگاہ میں چونٹی کے برابر بھی نہیں ہوگا. دنیا میں جو اپنے آپ کو بہت بڑا فن خان سمجھتے رہے، قیامت میں ان کا وزن چونٹی کے برابر بھی نہیں ہوگا. تو اس حدیث مبارک سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ خود بندے کو تولا جائے گا. اسی طرح دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے صحابی تھے، لیکن بڑے ہی زیرک، بڑے ہی دانا اور بینا اور بڑے فقیہ انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ان کا اس قدر قریب اور بڑا گہرا تعلق تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں جب اسلام لایا تو میں تو یہ سمجھتا رہا کہ یہ اہل بیت کا ہی فرد ہے، کوئی یہ گھر کا ہی کوئی بندہ ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ صحابی رسول ہے، لیکن آپ کی خدمت اتنی کرتے ہیں کہ گھر میں آنا جانا. سفر میں آپ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک، آپ کا جوتا مبارک، آپ کی مسواک، اس کا سارا نظم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ہوتا. اور ان کی فقاہت اور سمجھ پہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اعتماد تھا، آپ نے فرمایا اگر کسی معاملے میں میرے صحابہ کی 2 رائے ہو جائیں، مفہوم حدیث یہ ہے کسی معاملے میں میرے صحابہ کی 2 رائے ہو جائیں اور سارے صحابہ ایک طرف ہوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہوں، تو میں عبداللہ ابن مسعود کی رائے پہ اعتماد کروں گا۔ آپ کو اس قدر اپنے اس صحابی کی فقاہت پر اعتماد تھا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے زیادہ تر مسائل انہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی لیے گئے، انہی کی فقہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسائل اخذ کیے۔ ان کا جسم بڑا دبلا پتلا، پنڈلیاں بالکل باریک باریک۔ ایک موقع پہ صحابہ ان کو دیکھ کے تعجب کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کے اس دبلے پتلے جسم کو دیکھ کے تعجب کرتے ہو، اللہ کی قسم اللہ کی نگاہ میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ تو گویا خود بندے کو وہاں دیکھا جائے گا، بندے کا عمل اور تول ہوگا۔ بہرحال اتنی بات حقیقت ہے کہ وزن کا ہونا اس دن یہ پکا ہے، برحق ہے، اور آج کل تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ہوا تولی جاتی ہے، حالانکہ ہوا کوئی نظر آنے والی چیز ہے۔ کیا کہتے ہیں جی گاڑی میں اتنے پاؤنڈ ہوا ڈال دیں، اب وہ تولی جا رہی ہے۔ بخار جو ہے، بخار کوئی انسان کا نظر آتا ہے، لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ تھرمامیٹر لگا کے بتاتا ہے جی آپ کو اتنا بخار ہے، بخار تولا جا رہا ہے۔ بجلی تولی جا رہی ہے، ٹھک کر کے بل آتا ہے جی اتنے یونٹ استعمال ہو گئے، اتنا بل آ گیا۔ یہ بجلی تولی جا رہی ہے، حالانکہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ گیس تولی جا رہی ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ بلڈ پریشر ہے، بندہ اس کو تولتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کسی سوچ میں ہوتا ہے، کسی سے کوئی بات ہو گئی، بندہ کیا کہتا ہے یار ٹینشن سے ایسے جیسے میرے دماغ پہ وزن ہے، حالانکہ کوئی ٹینشن نظر آنے والی چیز ہے لیکن اس کا وزن ہے۔ تو جب آج دنیا محسوس کر رہی ہے کہ نظر نہ آنے والی چیزوں کو بھی تولا جا رہا ہے سائنسی ایجادات کے ذریعے سے ہی، تو اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے، جو خالق کائنات ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہر بندے کے ہر عمل کو تول سکے؟ یقیناً وہ تول سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اس دن وزن کا ہونا برحق ہے۔ سب کہہ دے بے شک۔ اعمال تولے جائیں گے، انسان تولے جائیں گے، اعمال کے دفاتر تولے جائیں گے۔ پھر کس عمل میں کیسا وزن ہوگا اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان تمام غیب کی چیزوں پہ 100% یقین رکھنے کی اور ان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى